عید غدیر کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ عید غدیر بہت بڑی عید جس کو عید اکبر کہا گیا ہے، اور اس دن اور یہ ایام 14، 15، 16 ذی الحج اور عید غدیر تک یہ ایام خوشیوں کے ایام ہیں۔ 15 کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور پھر غدیر کے ایام ہیں۔ ان دنوں کرنا کیا چاہیے؟ بڑی فضیلت ہے غدیر کے اعمال کی، جس میں روزہ رکھنے کو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ کرا دیا گیا ہے، اور کسی مومن کا روزہ افطار کرانے پر، کھانا دینے پر یہ سمجھے کہ تمام انبیاء کی دعوت کی آپ نے، شہداء صدیقین کی، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اجر ہزاروں لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ لہذا آپ چلتے پھرتے ان ایام میں آپ جو ہے وہ تسبیحات اربعہ کا ذکر کریں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ جنت میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے محل تعمیر کریں۔ جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذکر کثرت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کریں، اور ان ایام میں پاک ہستیوں کا ذکر کریں تاکہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے، اور غدیر کا جو حقیقی مفہوم ہے اس تک آپ پہنچ سکیں۔ یعنی آپ اگر خوشی منا رہے ہیں ساری رات دن کے وقت بھی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ غدیر کے دن کرنا کیا چاہیے، غدیر کی حقیقت کیا ہے، تو پھر آپ غدیر سے بہت دور ہیں۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقصد ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کیا، اگر ہم اس مقصد سے دور ہیں تو پھر ہم امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو امام حسین تک نہیں پہنچ سکتا وہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ ان ایام میں یہ کام کریں جو بتائے گئے ہیں، تو یقیناً پروردگار بھی خوش ہوگا، اور یہ پاک ہستیاں بھی آپ سے خوش ہوں۔